हेलो जी, आज हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं, चाय और चेज़े के एपिसोड के साथ। और आज हम कुछ बात करेंगे नामों पे। आपको पता है कि पाकिस्तान में और बरसगीर में नाम होते हैं, हम उनको शॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो कई लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं। हालांकि ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक नाम होता है आपका पूरा, लेकिन एक शॉर्ट नाम होता है, जिस तरह हम पाकिस्तान में लेते हैं। तो कुछ हमारे इस तरह के दोस्त हजरात वगैरह जब बात की जाए और उन्हें उनके शॉर्ट नाम से बुलाया जाए तो वो समझते हैं कि शायद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। यही नाम जो है वो इस तरह शॉर्ट करके ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब जिस तरह कई नाम है ना जी, जो कि आप शॉर्ट नाम लेते हैं, जिस तरह नाम हो गया परवेज नाम है तो उसको आपने पेजा कह दिया, ठीक है ना? देखिए जी, इसमें कोई ऐप की बात नहीं। आपने बड़ा मुतात अंदाज में बयान किया है कि लोग ना थोड़ा सा अपसेट हुए, तो मैं कहूँगा कि बकायदा जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा एक मैं आपको हमारे मतलब जानने वाले हैं, उनका नाम है जावेद। जी जैसे जी। वो कहना चाहते हैं जावेद, तो उनको मैंने कह दिया जेदा जी। तो सारे लोग कहते हैं कि ये मेरी जेदा कहता है। तो मैंने कहा भाई जावेद को जेदा ही कहेंगे ना, पाकिस्तान में आप चले जाएं, ये बड़ा आम है। मैंने कहा वो गाली तो नहीं निकाली, जेदा ही क्या है। तो इसी तरह वो एक दूसरे उनके भाई साहब थे, उनका नाम था परवेज, मैं कहा पेजा। अच्छा, मतलब ये कोई हैरत की बात तो नहीं है। लेकिन कहीं तो ऐसा भी है कि कई नामों को बहुत ज्यादा एंग्लोसाइज कर लिया जाता है, बिल्कुल ही बदल ही लिया हाँ जाता है। ये देखें ना, अब आप हमने अभी देसी नामों की बात की, आप देखें अगर यहाँ पर अब गोरा है, उसका नाम है विलियम, जी जी। तो उसको बिल कहेंगे, ठीक ठीक है। है। और अगर किसी का नाम एंथनी है तो उसको टोनी कहा जाएगा, कहता है। जी तो वो बड़े खुश होते हैं जी, टोनी और मतलब बेऊ और बेऊ। हाँ, तो मतलब हमारे लोग इसलिए अपसेट होते हैं कि जी आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप देखें, आप रिजवान है तो आपको रिज कह देंगे, ठीक है। जी जी। और वैसे तो आपको लारा जी के नाम से भी याद किया जाता है, जी, वो एक अलग मामला है। बचपन में मुझे रजी भी कहा जाता था। हाँ, रजी क्या जाता है, मेरा नाम जी मिकी मुझे कहा जाता है, कहते हैं घर पे, जी ठीक है। जी। वामिक बड़ा अजीब सा नाम लेते हैं कई लोग, तो जानने से इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं पता कौन है। अच्छा। तो मैं तो कभी माइंड नहीं किया, सही जो बात है, कहते हैं। अब इसी तरह हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम पड़ गया था पंगा, ठीक है। अब देखें जी, आप कहेंगे पंगा, ये मतलब अगर उस शख्सियत को आप देखें तो आप वाकई ही हैरान होंगे कि भाई इसका नाम पंगा क्यों पड़ गया, कहते हैं। लेकिन अगर आप उसकी मतलब शख्सियत से वाकिफियत होगी आपकी, तो उसका काम ये था कि हर शय में पंगा डाल देना, कहते हैं। मतलब कोई चीज़ सीधी हो रही है उसको पंगा। उसका एक, मैं आपको लतीफ़े वाली बात ही है, कहते हैं देखें कि उसका एक दोस्त था, बड़ा मतलब मेरा ख्याल है वो इनकम टैक्स वगैरह के डिपार्टमेंट में था, यहाँ से पढ़ के गया, वो वहाँ पर लग गया और मतलब अपने इलाके का वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन गया। मतलब अब 50 साल की उम्र हो रही है, कहता है। तो वहाँ पर एक मतलब हो रही थी ऑनरिंग, जिसको वो सेरेमनी जो कहते पग कुशाई, जो पग वगैरह हैं। पहनाते हाँ, हैं जो और भी आपको ऑनर देते उसमें हैं ये अगर होता आप है कि अपने। भाई बंदा जो होता है उसको वो बकायदा एक टर्बन बनाई जाती है, जिसको कुल्ला भी कह सकते हैं आप, कहता है। तो इज्जत दी जा रही है उसको, कहते ऑनर हैं। दिया जा रहा है। तो जनाब उसने वो तस्वीर जो थी, इस तरह उसका सारा खाम हुआ हुआ है और वो बकायदा एक बुजुर्ग उसके वो टोपी पहना रहे हैं, कहते हैं। और आप क्लियरली उसकी तस्वीर वगैरह देख सकते हैं। तो हमारे भाई मतलब उर्फ पंगा, उन्होंने नीचे कैप्शन में फेसबुक पे क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, वो लिखते हैं चंगा बड़ा फुदू लाग गया। गल देखो, मैंने चंगा बड़ा फुदू लाग गया। वो मैं क्या, नीचे जो लोग कमेंट्स डाल रहे हैं कि मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, बड़ी मतलब अच्छे लोग हैं। तो उधर एक ये बकायदा मतलब लिखा हुआ, मतलब कैसा लगेगा कि वो बंदा खुद शर्मिंदा हो गया, उसने बकायदा वो तस्वीर उतार दी कि मतलब चंगा बेटा भूदू लग गई। तो मतलब वो बंदा यानी जो है कि वो डिजर्व नहीं करता वो बंदा। डिजर्व नहीं करता, और बकायदा उसको लिताड़ दिया है अच्छा, लफ्जों में। मुकम्मल तौर तो पर। फारिग हो गया बंदा, उसने तस्वीर अच्छा उतार दी अपनी, कहते हैं। तो अच्छा। देखें तो नाम सही पड़ा ना, पंगा। जी तो जी भाई क्या जरूरत पड़ी भाई, पंगा तूने कीता चंगा, जी जी ठीक है। जी बिल्कुल। अब एक हमारे भाई हैं, ये तो मैंने आपको हल्की फुल्की बताई है, उन्होंने तो जी अन्नी अखीर कर दी। कहते हैं, मुझे टेलीफोन आया एक दफा, मैं काम अच्छा कर रहा जी था, ये जी। मैं अपनी पुरानी बातें बता रहा हूँ। मैं मर्करी कम्युनिकेशन, जिन लोगों को पता होगा, मोबाइल टेलीफोन कंपनी होती थी 90s में, उधर मैं काम कर रहा, तो मैं लंच ब्रेक पर गया हुआ था, वहां से वापस आया तो मेरा गोरा कहता है कि देयर इज अ मैसेज फॉर यू, समवन कॉल्ड फ्रॉम टेट एंड लाइल। वो टेट एंड लाइल में उस वक्त काम कर रहा था। तो मैं कहता है टेरी रसल। मैं बोला भाई लगता है जॉब ऑफर आई है। मैं जॉब शॉप में ढूंढता होता था, मैंने कहा हो सकता है कोई रिक्रूटमेंट का बंदा हो वहां से, उसने मुझे कॉल किया, वरना और क्या हो जाएगी। मैंने जी फोन नंबर देखा, मैंने फोन किया,
تو میں نے فون جب کیا میں کہ ہیلو، انہوں نے کہا ہاں جی پھر سناؤ کی حال چال ہے. میں کہ نہیں، میں کہ ٹیری رسل. میں کہ ٹیری رسل کتنے نا پالتا ہی کہتا ہے تو وہ بڑے آرام سے پولے سے منہ سے کہتا ہے یار طاہر رسول. میں کہ یار طاہر رسول کتنے تو ٹیری رسل کتنے دسو. لیکن میں کہ من گیا بھائی، من گیا. ہاں صحیح رکھے نام ہوں، دسو ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا یعنی نام کو بڑا زیادہ انگلوسائز کر لیا، مطلب یعنی کہ وہ بدل ہی طاہر رسول تو پھر کی کہندا مینوں کہ طاہر نو ہو گیا ٹیری تے رسل رسول. لیکن دیکھو رسل ود سنگل ایل RUSLE، ٹھیک ہے، ڈبل ایل نہیں پانا، اے یاد رکھو. میں کہ بھی سلوٹ ٹو یو. من گئے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. اچھا تو ناموں کے حوالے سے یاد آیا کہ اب نام بعض اوقات یاد رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کئی لوگ جو ہے وہ ناموں کو ذرا بھول جاتے ہیں اور پھر اس کو یاد نہ رہے تو وہ یاد تازہ کر لیتے ہیں. مطلب آپ جانتے ہیں وہ یہ اسکرپٹ شپ ہم نے کو نہیں لکھا، یہ سب آف دا ریکارڈ ہو رہا ہے. مطلب ہمارے دماغ میں یہ کھب گئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی جو ہیں ان کو فون کال آتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ کرتے ہیں اپنے دوست احباب میں کہتے ہیں، تو فون کال آتی ہے ان کو اور وہ جو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں. تو انہوں نے آپ بتائیں نا، اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میں ان کا کریکٹر پلے کروں گا، آپ جو ہیں آپ جو کہہ رہے تھے وہ کہیں گے ان کو. ہاں بھائی ہیلو بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے رضوان بڑے مسئلہ پڑ گئی ہے. یہ کہتا ہے وہ جانور ہے وہ کھڑکی سے بار بار اندر آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یار کھڑکی گرمیاں ہیں تو ذرا دل کرتا تھوڑی سی ہوا آتی رہے. تو سمجھ رہا ہے نا. تو وہ کون سا جانور یار وہ بار بار اندر آئے تھے یار. پر کیا کون سا جانور ہے اس کو میرا خیال ہے وہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار، مطلب یاد نہیں آ رہا. اسکرولا میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں. اسکرولا جو ہوتا ہے. اسکرولا کیا چیز ہوتی ہے؟ اسکرولا کچھ سمجھ نہیں آ کیا یار وہ انگلش میں کہتے ہیں نا اسکرولا اس کو. اچھا انگلش میں اسکرولا. اسی کا کہتے ہیں اسکرولا. اسکرولا کون سا جانور ہے بھائی؟ مطلب اردو میں بھی اس کو میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں یار سوچنے دو یار. اسکرولا انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں گلیز میرا خیال ہے گلیز کہتے ہیں. وہ اب کوئی گلہری وغیرہ کی بات تو نہیں کر رہی جو درخت پہ؟ ابے نہیں یار وہی گلہری گلیز. وہ تو انگلش میں تو اس کو اسکویرل تو نہیں کہتے. جو ہمارے دوست ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ اردو میں اس کو گلہری کو گلیز کہہ رہے ہیں اور انگلش میں وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے اسکورل، تو ان سے اسکورل کہا نہیں جا رہا تو وہ کہہ رہے ہیں اسکرولا. ٹھیک ہے، اور یہ میں بنا نہیں رہا، یہ واقعی یہی الفاظ تھے. انگلش میں اسکرولا اور اردو میں گلیز. انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے کہا یار آپ کا مطلب ہے گلہری اردو میں کہتا ہے، اور انگلش میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اسکورل. وہ بتانے کے باوجود ان کے منہ سے اسکورل نہیں نکل رہا، وہ کہہ رہے ہیں وہی ہاں وہی. تو یہ موصوف جو تھے ان کا نام ہے رضوان. اب کتنا مشکل نام ہے مجھے بتائیں آپ کے. بڑا کامن نام ہے لیکن بھائی صاحب جب بھی آئیں کہ ہاں بھائی عرفان کیا حال ہے، یہ تو پہلے بھیڑ ہونا شروع ہو گئے. میں کہا یار بھائی میرا نام ہے رضوان. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے یاد کریں. پھر انہوں نے اس کو چھیڑ ڈال دی. وہ یہ جب آتے تو اب ظاہری بات ہے وہ کچھ عرصے بعد ہی آتے تھے. یہ ایسٹ لنڈن میں رہتا تھا، ہم لوگ ساؤتھ لنڈن میں رہتے تھے. تو یہ وہ آئے تو یہ اس کو چھڑے کہ ہاں بھائی کیا نام ہے میرا. تو وہ آپ نے خاکہ کبھی دیکھا ہوگا 50-50 والا، جو لوگوں کو یاد ہے پروگرام، مستنصر حسین تارڑ. ہاں جی مستنصر حسین تارڑ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو چھیڑتے تھے ہاں بھائی میرا نام کیا ہے. تو وہ کہتا تھا ہاں وہی ہے. وہ کہتا تھا وہ میرا نام وہی نہیں ہے، میرا نام بتانا بتا. ارے یار چھوڑ، اس کا نام رضوان ہے، عرفان نہیں ہے بھائی. یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، عرفان نہیں ہے رضوان. بہت سمپل ہے، آپ یاد کر لے گا. کہتا تھا یار یہ پسٹے کی نہیں کیا. تو یہ جو سر دیکھیے وہ ہمارے دوست دیکھیں گے تو اپسیٹ ہو کریں. پلیز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم ایڈوانس میں اپولوجائز کر لیتے ہیں، غصہ نہ کیجیے گا. اور سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی آپ نے جو اصل بات میں نے آپ کو بتانی، ٹائم رہ گیا تھوڑا
یہ جاتے جاتے ایک مزیدار قصہ سن لیں. لائیو ان گناہگار آنکھوں اور کانوں نے دیکھا اور سنا ہے. ٹھیک ہے, ہم یونیورسٹی میں تھے اور یہ ہمارے دوست بڑے جگری دوست تھے, ہر وقت میرا سایہ تھے بیسیکلی کہتا ہے. تو وہ کلاس میں آتے ہیں, بڑے ان کا تھا کہ بھی بڑے اچھے دل کے تھے اور بڑے اچھی طریقے سے ملتے تھے. تو وہاں پر ایک نائجیرین تھا بیچارہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا نام تھا, میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں, یہ اس کو بلاتے تھے امان اللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ اچھا نام ہے, مسلمان ہے, تو مطلب لگے تو یہی کہ مسلمان ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھائی مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ایک دن وہ صحیح تب گئے, کیونکہ یہ باقاعدگی سے ان کو آگے کہتے ہوتے تھے کہ اوہ امان اللہ. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی listen, it's not امان اللہ, it's Emmanuel, right? You get it? اور انہوں نے کچھ الفاظ ایسے کہے جو میں کہہ نہیں سکتا, ایف ورڈ جن کو کہتے ہیں, ایسے is Emmanuel, you get it? Oh, take it easy. امان اللہ, اس نے کہا وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی تو نے اچھے بھلے کرسچن بندے کو مسلمان بنانے پہ تلا ہوا ہے. کہتا ہے وہ تپی جا رہا ہے. کہتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی وہ امینوئل ہے, امان اللہ نہیں ہے. یہ وہی نا, میں سمجھ گیا ہے. میں کہا وہ سمجھے گا نہیں, تو اس کو بیسیکلی عیسائی سے مسلمان کر دیے. اب حق تو یہ ہے کہ ایک عیسائی کو مسلمان کر دیا ہے, اور مسلمان کو دیکھیں کیا کر دیا, اس کو عیسائی کر دیا. اب آپ سوچیں ذرا کہ کیا کہا ہوگا مسلمان کو, کہتا ہے کیا نام ہوگا اس کا. سر جی بس یہ میں آخری فقرہ کہوں گا اور اس کے بعد ہم انجوائے کریں. اگر انجوائے کیا تو نیچے کامنٹ میں ضرور کہیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا پلیز, ٹلی کو دبا دیں ایک دفعہ, ٹلی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے باقاعدگی سے. اب امان اللہ تو تھا ایمینوئل, لیکن یہ جو موصوف آئے دوسرے, یہ بڑے مذہبی, داڑھی شاڑی ان کی ماشاءاللہ, 5 وقت کا نمازی, ہمارے وہاں پر مسجد میں آگے نماز وغیرہ بھی پڑھتا تھا. اس کو آگے کہتا ہے اوہ گونزالس. تو سر آپ سوچیں, گونزالس داڑھی والا اور ماشاءاللہ ٹوپی پہنا, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچا, میں نے کہا واقعی بڑا اینگلو انداز نام رکھا گونزالس. تو آپ نے وہ اسپیڈی گونزالس تو دیکھا ہی ہوا کارٹون وغیرہ, وہ ذہن میں آیا اس کو کہتا ہے. تو بڑا اچھا شریف آدمی تھا. اس نے کہا برادر لسن, اٹس ناٹ گونزالس, اس غزالی. ٹھیک ہے, نام دیکھیے غزالی کو گونزالس. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا بھائی یہ ہاتھ دیکھ جڑے ہوئے ہیں. کہتا ہے مسلمان کو تو عیسائی, عیسائی کو مسلمان, یہ کیا کر رہا ہے. ارے نہ کر پنگے, نہ لے پنگے. ٹھیک ہے, تو باز آ جا, نہ کر ایسے کام. کہتا ہے کہ گونزالس ہی تو کہا ہے. میں نے کہا ابھی تو نے اس کو گونزالس کہا ہے, وہ گونزالس نہیں ہے, وہ غزالی ہے. غزالی, خدا کے بندے, غزالی. سمجھ آ گئی؟ نہیں جی سر, اب آپ اجازت لیں. ہاں یہ دیکھیں, 1 منٹ اور آپ کا لے لوں گا, سوری ذرا لمبا ہو گیا, لیکن اتنا بھی یہ بھی آپ بڑا ہی انجوائے کریں گے. کہتا ہے جن لوگوں نے ایک فلم دیکھی ہے, بہت مشہور ہوئی تھی اپنے وقت میں. ٹھیک ہے, یہ اب میں کیا بتاؤں, پہلے انگلش والا نام بتاؤں کہ پہلے وہ والا ہوا یہ واقعہ کہ یہ وہ فلم دیکھ کے بڑے امپریس ہو گئے سنیما میں. انہوں نے 90s میں ہم نے دیکھی, میرا خیال ہے 95 یا 94 اس طرح کی بات ہوگی. کہتا ہے فلمیں اس وقت ہم بڑی دیکھتے تھے جا کے سنیما میں. تو مووی ان موصوف کو بہت پسند آ گئی. یہ وہی بھائی ہیں جو نام بگاڑ دیتے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے, تو آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ باقاعدہ ان کی مجبوری تھی. کہتا ہے ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں, اس وقت HMV اسٹور ہوتا تھا یہ اپنے ریجن اسٹریٹ پہ, اور یہ ایک اور مطلب تصدیق ہو چکی ہے, وہ ایک اور بھائی ہیں جن کے موجودگی میں نہیں وہاں تھا, ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اندر جاتے ہیں اور سیل اسسٹنٹ کو کہتے ہیں جا کے, کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. کہتے ہیں HMV میں جا رہے ہیں, یاد رکھیں. کہتا ہے اور انگلش کی فلم ہے جس کی یہ کاپی مانگ رہے. Excuse me, do you have a copy of شہنشاہ's Redemption? وہ گورا تھا, وہ پاگل ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. اس نے کہا سوری, اس نے شہنشاہ's Redemption. ریڈیمشن تو سمجھ آ گئی, شہنشاہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. کہتا ہے ٹھیک ہے. اب جو ہمارے بھائی تھے وہ کراچی والے تھے, وہ پیچھے انہوں نے کہیں سن لیا. یہ انہوں نے کہا بھائی چلیے یہ کیا بول رہے, شہنشاہ's Redemption. ابے شہنشاہ ریڈیمشن نہیں ہے, وہ ہے شور شینکس ریڈیمشن. ہاں یہ کیا گورا پریشان ہو گیا, پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا, دہی بن گیا اس کے دماغ کا. کہتا ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی سوری, اور یہ بات سن,
शूज मी नहीं होता, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब हम ये ना कह दियो कि पिस टेकिंग ना करो, कहता है, क्योंकि पिस टेकिंग तो अब तू कर रहा है भाई उस गोरे की, कहता है, ठीक है। तो माजरत अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया हो, लेकिन यार ये कोई इतना ही यादगार वाकया है कि हमें सुन के तो बड़ा मजा आता है जब भी हम आपस में बात करते हैं, हंस हंस के हमारे बल पड़ रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों के भी बल पड़े हो और एंजॉय किया। तो अगेन लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके जी।